الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد. فقد قال الله عز وجل في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز طلباء اور پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین ملت، یہ ہماری اور آپ کی بڑی سعادت مندی اور خوش بختی ہے کہ آج ہم اور آپ ایک ایسے روح پرور، پر نور، مقدس اجلاس میں شریک ہیں جو مصباح الظفر کے وہ طلباء جنہوں نے شعبہ حفظ اور شعبہ تجوید سے فراغت حاصل کی، ان کے سروں پہ دستار فضیلت رکھی گئی. ایسی مبارک اور نورانی محفل میں یہ شرکت اللہ ہماری اور آپ کی اس رنگ میں قبول فرما لے کہ اس پورے مجمع کے ایک ایک فرد کی مغفرت ہو جائے. مغفرت وہ بھیک ہے جو اللہ کے در کے سوا کہیں سے نہیں مل سکتی. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے. یہ ہماری اور آپ کی زندگی کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ ہمیشہ اپنے معبود سے مغفرت کی بھیک مانگتے رہیں. اس ادارے کے بانی استاذ الاساتذہ حضرت مولانا محمد یونس صاحب نور اللہ مرقدہ کا فیض اللہ نے کس قدر عام کیا. پورے علاقے کو اللہ نے حضرت کے فیض کو ان تک پہنچایا اور لوگوں نے پورا استفادہ کیا. اللہ رب العزت حضرت نور اللہ مرقدہ کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے جتنے بھی تلامذہ اور شاگردان رشید ہیں ان کے فیض کو بھی اللہ تعالی عام و تام فرمائے. وقت کافی ہو چکا ہے اور اب مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں بھی کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں. تو اس وقت بیٹھ کر ذہن میں قرآن مجید کی 2 دعوتیں میرے ذہن میں آئی ہیں، وہ 2 دعوتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. قرآن مجید نے دنیا کے تمام انسانوں کو ایک دعوت یہ دی ہے کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ. ہر انسان کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا. قرآن مجید کی تعلیمات اس قدر جامع ہیں کہ جب انسان قرآنی تعلیمات پہ غور کرتا ہے تو اس کی زبان ہی نہیں، اس کا ضمیر پکار اٹھتا ہے لا الہ الا اللہ. اسلام کی بے شمار خوبیوں میں سے اس کی ایک سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ اپنی کوئی بات زبردستی نہیں منواتا. یہ اسلام کی خوبی ہے. یہ اپنی ہر بات کے پیچھے اتنے دلائل اور شواہد قائم کر دیتا ہے کہ انسان ہر حال میں اسی کو حق تسلیم کرے گا. زبردستی تو وہ لوگ کرتے ہیں کہ جن کے پاس اپنی بات منوانے کے لیے دلائل اور شواہد نہیں ہوتے. وہ زبردستی اپنے مذہب کے نعرے لگواتے ہیں، اور اسلام کا اعلان ہے لا اکراہ فی الدین. دین میں داخل کرنے کے لیے کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی، اور اس کی جو بنیاد ہے
قرآن نے اس کو ان الفاظ میں واضح طور پہ بیان کر دیا کہ قد تبین الرشد من الغی۔ اب کس چیز کی زبردستی؟ ایک طرف اندھیرا ہے اور ایک طرف روشنی ہے، جس میں چلنا چاہو پوری اجازت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو پوری زندگی قرآن مجید سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امت مسلمہ کی تباہی کی بنیادی وجوہات میں ایک بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ امت نے اپنا رشتہ اللہ کی لازوال کتاب، جو ہادی اور رہبر اور رہنما بنا کر اللہ نے اس کو قیامت تک کے انسانوں کے لیے نازل کیا تھا، ہم نے اپنا مکمل رشتہ اس سے کاٹ رکھا ہے۔ ورنہ کیا وجہ ہے کہ 80 سال کی زندگی گزر گئی اور قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ اور اس کا مفہوم نہیں سمجھ سکے؟ آئیے ہم اور آپ تحریہ کریں اور ارادہ کریں کہ اپنے آپ کو ہم قرآنی تعلیمات سے ضرور وابستہ کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے سلسلے عالیہ قادریہ کے بہت پائے کے عالم اور بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ۔ حضرت نے ایک موقع پر اپنی حیات مبارکہ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر میں ٹرین کے انتظار میں پلیٹ فارم پہ کھڑا ہوں، میری وہ ٹرین آ جائے جس سے مجھے سفر کرنا ہے، میں اپنا سامان لے کے ٹرین پہ چڑھنے لگوں اور ٹرین پہ چڑھتے چڑھتے اگر کوئی مجھ سے پورے قرآن کا خلاصہ معلوم کرے تو ٹرین پہ چڑھتے چڑھتے میں اس کو پورے قرآن مجید کا خلاصہ بتا دوں گا۔ حضرت کے متوسلین اور منتسبین، حضرت کے شاگردوں نے جب یہ بات حضرت لاہوری علیہ الرحمہ کی زبانی سنی تو ان کی حیرت اور ان کے استعجاب کی انتہا نہ رہی، حیرت میں پڑ گئے اور انہوں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت اس ہمہ ہمی کے عالم میں اور اتنے مختصر سے وقت میں آپ پورے قرآن مجید کا خلاصہ کن الفاظ میں بیان کریں گے؟ قرآن میں تو 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، 86 مکی سورتیں ہیں، 28 مدنی سورتیں ہیں، 540 رکوع ہیں اور 6000 سے زائد آیتیں ہیں۔ آپ ٹرین پہ چڑھتے چڑھتے پورے قرآن کا خلاصہ کن الفاظ میں بیان کریں گے؟ ہمیں بھی بتا دیجئے۔ تو حضرت لاہوری علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ میں پورے قرآن کا خلاصہ ان الفاظ میں بیان کر دوں گا: اللہ کو عبادت سے، رسول کو اطاعت سے، مخلوق کو خدمت سے راضی کر دو۔ یہی پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، لیکن اگر آپ مصباح الظفر ادارے کے اس سالانہ اجلاس میں شرکت کے دوران حضرت لاہوری علیہ الرحمہ کے حوالے سے یہ پورے قرآن کا خلاصہ اپنے ذہنوں میں محفوظ کر کے اٹھے اور ڈھکا کے گھر گھر آپ نے اس کا پیغام پہنچایا، نواحی علاقوں میں آپ نے دعوت دی، کوئی زیادہ نہیں، کم از کم پورے قرآن کا خلاصہ ہی یاد کر لو، اور ہے وہ بہت آسان۔ اللہ کی عبادت ایسی کرو کہ وہ راضی ہو جائیں، اور رسول کی اطاعت ایسی کرو کہ وہ راضی ہو جائیں، اور مخلوق کی ایسی خدمت کرو کہ یہ راضی ہو جائے۔ اللہ کو عبادت سے، رسول کو اطاعت سے اور مخلوق کو خدمت سے راضی کر لو۔ ہمارا اور آپ کا جتنا مضبوط سلسلہ قرآن، سنت اور فقہ اسلامی سے قائم ہوگا، اسی قدر ہمارا وہ دین مضبوط رہے گا جس میں دنیا جہان کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی ہمارے اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہماری اور آپ کی کامیابی اور دنیا کے تمام انسانوں کی کامیابی اللہ نے اپنے دین میں رکھی ہے، لیکن دین کی تعبیر صحیح کیا ہے؟ اہل السنہ والجماعہ کے وہ 4 طبقے، جن میں سب سے بڑا طبقہ احناف کا ہے،
فقہ حنفی کا سب سے معتبر ترجمان اس بر صغیر میں ہندوستان کی سرزمین پر ہمارا دارالعلوم دیوبند ہے۔ دارالعلوم دیوبند کسی مسلک کا نام نہیں ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کا جو سب سے بڑا طبقہ ہے فقہ حنفی، ہندوستان میں سب سے معتبر اس کا ترجمان ہے دارالعلوم دیوبند۔ ان اداروں کی عظمت، جتنے بھی ہندوستان میں ادارے ہیں ہمارے، ان کی اہمیت اور افادیت اپنے دلوں میں بٹھانے کے لیے ہر وقت اس کا استحضار رہے کہ وہ دین جس میں اللہ نے ہماری کامیابی رکھی ہے معتبر وہی ہے کہ جس کی بات یہاں سے چلے اور معتبر اساتذہ کے حوالے سے ہوتے ہوئے گنبد خضرا کے مکی تک پہنچ جائے، وہ ہے دین۔ جو میں سوچ لوں وہ دین نہیں بن سکتا۔ آپ کے تخیلات کو دین قرار نہیں دیا جا سکتا، کسی کے تصورات کو دین نہیں کہا جا سکتا۔ جب دین سنانا ہو اور دین بتانا ہو تو حوالہ دیا جائے گا اور اپنا بھی تعارف کرایا جائے گا کہ آپ ہیں کون، آپ نے کن اساتذہ سے تعلیم حاصل کی۔ جیسے کہ ابھی ہم نے اور آپ نے چند علماء کا بڑا مختصر اور قیمتی بیان سنا۔ حضرت مولانا مفتی عبدالرزاق صاحب حفظہ اللہ جو دارالعلوم دیوبند کے بڑے اہم اور معتبر اور مستند استاذ ہیں، انہوں نے استفادہ یہاں سے کیا، حضرت مولانا علیہ الرحمہ سے بتایا اپنے بارے میں، اور دیگر دو علماء جو میں موجود تھا اس وقت، حضرت مولانا مفتی رفاقت حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا مفتی ذکاوت حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ سب لوگ اپنے بارے میں یہ کیوں بتاتے ہیں کہ میں نے فلاں استاذ سے تعلیم حاصل کی؟ اس کی اہمیت ذرا قرآن کے حوالے سے دیکھیں، پھر میں وہ دعوت آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نہ جانے کتنی صعوبتوں کو جھیلتے ہوئے مصر پہنچے تھے۔ کنعان ان کا گھر تھا، کنعان میں، اور وہاں سے صرف 2.5 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ جنگل ہے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ان کے بھائیوں نے ڈالا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جن لوگوں نے کنویں سے نکالا تھا وہ مدین کے رہنے والے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان قافلے والوں کو یہ نہیں بتایا کہ میں یعقوب کا بیٹا اور اسحاق کا پوتا اور ابراہیم کا پڑ پوتا ہوں، نہیں بتایا۔ کچھ مصلحتیں ہیں اس کے پیچھے۔ اللہ اپنے منصوبوں کو نہایت خفیہ انداز میں پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے تدریج کے ساتھ۔ اس کا نام مکر ہے، تدبیر ہے۔ حالانکہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام ان قافلے والوں سے یہ کہہ دیتے جنہوں نے آپ کو کنویں سے نکالا تھا کہ میں تو یعقوب کا بیٹا ہوں، اسحاق کا میں پوتا ہوں اور ابراہیم کا پڑ پوتا ہوں، تو فوراً وہ مدین والے آپ کو اس جنگل سے کنعان میں ان کے ابا یعقوب کے پاس پہنچا دیتے۔ کیوں؟ یہ مدین کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی جو 3 بیویاں تھیں، ایک تو حضرت سارہ، ان کے بعد ہاجرہ، ان کے بعد قطورہ۔ بعد سے مراد زمانے کے اعتبار سے نہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو والد محترمہ ہیں، حضرت اسحاق کی جو والد محترمہ ہیں، حضرت اسماعیل کی جو والد محترمہ ہیں، ایک مستقل تفصیل ہے۔ تو مدین دراصل قطورہ کے بطن سے پیدا ہونے والے ابراہیم علیہ السلام ہی کے تو بیٹے ہیں جو وہاں جا کے آباد ہوئے اور ان کے نام پہ مدین شہر آباد ہوا۔ مدین والے ابراہیم کے پڑپوتے کو نہیں جانتے، بتانے پر تو جان ہی جاتے، لیکن نہ جانے کیا مصلحت ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ پھر آپ کو مصر کے بازار میں جا کے بیچ دیا گیا، اپنا کوئی تعارف نہیں کرایا۔ عزیز مصر کی بیوی نے آپ پہ اتنا غلط الزام لگا دیا، وہاں پر بھی آپ نے نہیں بتایا کہ میں اتنے بڑے باپ کا بیٹا اور ان کا پوتا اور اللہ کے خلیل ابراہیم کا پڑ پوتا ہوں، نہیں بتایا انہوں نے۔ حالانکہ ایسے موقع پر انسان اپنے خاندان کی عظمت
اور اپنی خاندانی وجاہت کو پیش کرتا ہے۔ اگر کسی ایم ایل اے کا لڑکا کہیں پکڑا جائے تو فوراً بتلا دے گا کہ میں تو فلاں ایم ایل اے صاحب کا بیٹا ہوں، لیکن یوسف علیہ السلام ہے کہ اپنے بارے میں ان مصیبتوں کے مواقع پر بھی اپنا کوئی تعارف نہیں کراتے۔ جیل خانے میں ڈال دیے گئے اور پھر بھی نہیں بتایا کہ میں کون ہوں۔ بتایا تو اس وقت جب آپ جیل میں موجود 2 قیدیوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے۔ اللہ اکبر! کب بتایا اپنا تعارف؟ کب کرایا اپنا تعارف؟ جب دین کی دعوت دی۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم واسحاق ویعقوب، اور دادا کا بھی نام لیا کہ ابراہیم، اور دادا کا بھی نام لیا اسحاق، اور ابا جان کا بھی نام لیا یعقوب علیہ السلام۔ مفسرین نے وضاحت کر دی کہ آپ اپنی زندگی کے کسی بھی گوشے میں ہوں اور اپنا تعارف نہ کرائیں، کوئی حرج نہیں، لیکن جب آپ دین کی کوئی بات بتائیں گے تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ ہیں کون۔ اجنبی لوگوں سے دین کبھی نہ سیکھنا، نہ جانے وہ کیا سکھا دیں گے۔ جن کی سند معلوم ہو، میں نے ابھی عرض کیا کہ ان کی وہ بات ان کی مسند سے چلے اور معتبر اور مستند اساتذہ کے حوالے سے ہوتے ہوئے وہ بات گنبد خضرا کے مکی تک پہنچ جائے، وہ بات ہے دین، اور اسی کو ہمیں اور آپ کو اپنانا ہے انشاءاللہ۔ جب آپ اتنے محتاط ہو جائیں گے تو اصلی دین آپ تک پہنچے گا۔ قرآن مقدس کی دعوت کا تذکرہ میں نے کیا، یہ ضمنی بات آ گئی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی کہ ہمیشہ دین معلوم اور معتبر اساتذہ کے حوالے سے آپ یاد کریں، جن کے بارے میں آپ کو خبر ہی نہیں کہ یہ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، انہوں نے علم کن اساتذہ سے حاصل کیا، آپ کو ان کی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں معلوم، آپ ان کو جانتے بھی نہیں کہ ان کو تربیت کس نے دی، اور پھر وہ آپ کو دین سکھانے آ گئے۔ تو حکیم الامت حضرت والا تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اس سلسلے میں بہت زیادہ ہمیں اور آپ کو آگاہ کیا ہے۔ ایسے لوگوں سے دین نہ سیکھنا، یہ چرب زبان لوگ آپ کو دین کے نام پر نہ جانے کیا سکھا جائیں گے۔ رکھیں گے اس کی احتیاط انشاءاللہ۔ تو دیکھیں قرآن کی ایک دعوت ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اور دنیا کے تمام انسانوں کے لیے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، یہ دعوت ہے۔ ہر انسان کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ دیکھے اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ کریں گے اور انشاءاللہ۔ یہ تو مٹیریلزم کا دور ہے جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ میں جس کرسی پر بیٹھا ہوں مجھے اس کا مٹیریل معلوم ہے، یہ شامیانہ جن پائپوں پہ تنا ہوا ہے مجھے اس کا بھی مٹیریل معلوم ہے، اور آپ جن قالینوں پر بیٹھے ہیں آپ کو اس کا بھی مٹیریل معلوم ہے۔ تو قرآن کی دعوت صرف اتنی ہے، تم دنیا جہان کا مٹیریل جاننے کی کوشش کرتے ہو، ایسے آلات ایجاد کر لیے ہیں کہ تم ان آلات کے ذریعہ سے اس مٹیریل کی میعاد تک بتا دیتے ہو کہ کتنا پرانا ہے یہ مٹیریل اور کتنا قدیم ہے یہ مادہ۔ کبھی اپنے وجود پر بھی غور کیا، یہ دانت کس چیز سے بنائے گئے، یہ ناخن کس چیز سے تیار کیے گئے، یہ بال کس چیز سے بنائے گئے، یہ غور کرو کہ تم کس چیز سے تیار کیے گئے۔ اور جب یہ غور کریں گے تو پھر یہ بھی غور کرنا پڑے گا کہ یہ سارا وجود بنا کہاں ہے۔ انسان کی ایک مجبوری ہے اور وہ مجبوری میں گرفتار ہے کہ پہلے وہ کسی چیز کی مینوفیکچرنگ کرتا ہے، اس کے بعد وہ اس کی پیکنگ کرتا ہے۔ یہی ہے دنیا کا دستور، چیز بنائی پہلے جاتی ہے اور پیک بعد میں کی جاتی ہے، یہی دستور ہے۔ یا ڈھکے میں کوئی ایسی بھی فیکٹری ہے کہ وہاں ڈبہ بنا کے پہلے پیکنگ ہو جاتی ہے اور اندر وہ چیز بعد میں اپنے آپ بنتی ہے۔ پوری کائنات میں ایسی فیکٹری نہیں مل سکتی کہ وہاں ڈبہ پہلے پیک کر دیا جائے اور چیز اس کے اندر بعد میں تیار ہو۔ یہ انسان کی مجبوری ہے کہ یہ پہلے مینوفیکچرنگ کرتا ہے اور اس کے بعد پیکنگ کرتا ہے۔ اللہ کو یہ انسان کیسے پہچانے؟
ان آنکھوں سے اسے دیکھا نہیں جا سکتا. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. اسے چھوا بھی تو نہیں جا سکتا، وہ جسم سے ما وراء الورا ہے، مکان اور زمان سے ما وراء الورا ہے، پھر اسے کیسے پہچانے؟ تو اسے دیکھا نہیں جا سکتا، چھوا نہیں جا سکتا، لیکن کائنات کے ذرے ذرے میں اس نے اپنی قدرت کے اتنے عجائبات رکھ دیے ہیں کہ ان عجائبات کو دیکھو اور اسے پہچانو. اس نے نظام یہ بنایا، پیکنگ پہلے اور ساری مینوفیکچرنگ بعد میں. افرائیتم ما تمنون، مادے منویہ ڈھپکاتے ہو تم، اور وہ مادے منویہ میں زندگی پیدا کرنے والا بھی اللہ. مادے منویہ ٹپکانے کے بعد اللہ پوچھ رہا ہے تم سے، دنیا کے تمام انسانوں سے، افرائیتم ما تمنون، وہ مادے منویہ جو تم ٹپکاتے ہو، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اس کی تخلیق تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ اسے انسان تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ ہے کوئی ایسا باپ جو قرآن کے اس چیلنج کو قبول کرے؟ ہے کوئی ایسی ماں جو یہ کہے کہ اپنے لاڈلے کا اتنا حصہ میں نے بنایا ہے؟ نہیں. وہاں پیکنگ ہو گئی، پیکنگ پہلے ہو گئی، اب ساری مینوفیکچرنگ بعد میں ہوگی. سوال یہ ہے کہ یہ پورا وجود ماں کے رحم میں، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، ان تین تاریکیوں میں یکے بعد دیگرے تمہاری تخلیق کر کون رہا ہے؟ اندھیرے ہیں، تین تاریکیوں کے اندر یہ پورا وجود بن رہا ہے. مٹیریل کی سپلائی کدھر سے ہوئی؟ اس بند رحم میں ہڈیوں کا یہ فولڈر ڈھانچہ کدھر سے پہنچا؟ اس بند رحم میں پتھر کے یہ دانت کدھر سے پہنچے؟ اس پیک رحم میں ناخنوں کا مٹیریل کدھر سے داخل ہو گیا؟ اس پیک رحم میں یہ دیکھنے والی آنکھیں کدھر سے پہنچ گئیں؟ اس بند رحم میں سننے والے یہ کان کیسے داخل ہو گئے؟ اس پیک رحم میں سوچنے سمجھنے والا دماغ کیسے تیار ہو گیا؟ اس پیک رحم میں یہ دھڑکتا ہوا دل اور رگیں اور نسیں اور ان میں خون کا دورانیہ، یہ سب کچھ اس پیک رحم میں کیسے ہو گیا؟ جس دن اس پہ غور کرو گے تو زبان نہیں، تمہارا دل پکار اٹھے گا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کیونکہ یہ کام اس کے سوا کوئی کر ہی نہیں سکتا. کوئی کر سکتا ہو تو بتائیے. میرے خیال سے ڈھکا میں سبحان اللہ کہنے پر جی ایس ٹی لگتی ہے، تبھی آپ بڑی خاموشی کے ساتھ میں سن رہے ہیں کہ اگر ہماری زبان سے ابھی سبحان اللہ نکلا تو صبح صبح ہر گھر میں جی ایس ٹی کا بل پہنچ جائے گا. میاں سبحان اللہ کہنے سے جی ایس ٹی نہیں لگتی، ادھر آپ کی زبان سے سبحان اللہ کیا نکلا، ادھر آپ کے معبود نے آپ کے لیے جنت میں درخت لگا دی. تو یہ انسان کی تخلیق جہاں ہوئی، پیکنگ پہلے ہو گئی، ساری مینوفیکچرنگ بعد میں، اور مٹیریل کی سپلائی کا کوئی انتظام نہیں. ابھی انسان کو نہیں مانو گے، ابھی انسان اپنے رب کو تسلیم نہیں کرے گا. یا ایھا الانسان، پھر اللہ نے انسان کو خطاب کیا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک، جس نے تمہیں پیدا کیا اسی کو بھول بیٹھے. بھول ہو جاتی ہے آدمی سے، معمولی چیزوں میں بھول ہو جائے کوئی بات نہیں، خطا نسیان معاف بھی کر دیتے ہیں ہمارے اللہ، لیکن بھول اتنی بڑی، یہ پورا وجود لیے بیٹھے ہو، اور جس نے تم کو یہ وجود بخشا اسی سے تم غافل ہو گئے. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ایک جملہ بے پناہ قابل تفسیر ہے اور اس کا موقع نہیں کہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے، تو کریں گے غور انشاءاللہ اپنے وجود پر، کس چیز سے پیدا کیے گئے. ایک اور دعوت سنیے پھر گفتگو آگے بڑھاتے ہیں.
فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، یہ بھی قرآن کی دعوت ہے۔ ڈکے میں آپ کی کوئی دعوت کریں تو کھانے کے لیے بہت جلدی پہنچ جاتے ہیں کہ صاحب وہاں دعوت ہے کھانا کھانے کی، کھانا کھانے ضرور جائیں گے، ضرور جائیے، منع نہیں ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ جب وہ دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرے۔ نبی علیہ السلام نے اس حدیث پاک میں 5 حقوق بتائے ہیں۔ دعوت کی ضرور چاہیے، اس دعوت کے علاوہ قرآن کی دعوت بھی تو قبول کیجیے۔ قرآن کی ایک دعوت دنیا کے تمام انسانوں کو یہ ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، جو کچھ کھاتے پیتے ہو اس پر بھی غور کر لینا۔ یہ تمہارا وجود کس چیز سے بنا، اس پر غور کرو۔ قرآن کی یہ دعوت مسلمانوں کو نہیں، دنیا کے تمام انسانوں کو ہے۔ اور ٹھیک اسی لب و لہجہ میں یہاں بھی ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، اور یہاں بھی وہی لب و لہجہ اور وہی اسلوب بیان ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ۔ وہاں ہے مِمَّا خُلِقَ اور یہاں ہے إِلَىٰ طَعَامِهِ۔ ہر انسان کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ جو کچھ کھا پی رہا ہے یہ سب آیا کہاں سے۔ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ۔ آپ ذرا تو کھیتی باڑی کرتے ہوں گے، میں بھی کسان ہوں، میں نے بہت کھیتی باڑی کی ہے الحمدللہ۔ جب آپ بیج لے کر کھیت میں جاتے ہیں، زمین کو ہل کے ذریعہ کھود کر اس میں اس بیج کو ڈال دیتے ہیں، جب آپ اس بیج کو زمین کے حوالے کرتے ہیں تو کیا کسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیج سیدھا گرا ہے یا الٹا، آڑا گرا ہے یا ترچھا؟ کسی انسان کو یہ خبر نہیں ہوتی کہ اس کا بیج گرا کیسے ہے۔ بیج کو ڈالا اور زمین کو برابر کیا اور اپنے گھر میں آ کے لیٹ گیا۔ اب توجہ دیجئے گا، پھر وہ کون ہے جو زمین کی ظلمتوں میں اور زمین کی تاریکیوں میں الٹے گرے ہوئے بیج کو سب سے پہلے سیدھا کرتا ہے؟ کوئی نہ کوئی ہے ضرور۔ اگر الٹا گرا ہوا بیج اسی حال میں اس کی کوپل نکلے تو زمین میں دھستی چلی جائے اور قیامت کی صبح تک یہ کسان اپنے کھیت کی ہریالی کو، اپنی کھیت کی پیداوار کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا۔ جو بیج ٹیڑھا گرا ہے، آڑا گرا ہے، اس کی کوپل نکلتی اور دائیں بائیں پھیلتی چلی جاتی۔ وہ کون ہے جو زمین کی ظلمتوں میں اور تاریکیوں میں سب سے پہلے اس بیج کو سیدھا کرتا ہے؟ ہے کوئی نہ کوئی ضرور، کوئی نہ کوئی ضرور ہے۔ علامہ اقبال نے قرآن مجید کی اسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے شعر کہا، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ بتاؤ، افرائیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ وہ بیج تم نکالتے ہو پیدا کر کے، اس کی کوپلیاں ہم نکالتے ہیں۔ بیج کو کسی نے سیدھا کیا اور اسی نے اس کی کوپل کو زمین کے مضبوط سینے کو پھاڑ کے نکالا، اسی نے اس کو بڑھایا اور بڑھانے کے بعد پھر پیکنگ کر دی۔ چھوٹا سا پھول پیک کر دیا اللہ نے اس کو، سنترے کا پھول تھا، اللہ نے اسے پیک کر دیا اور پیکنگ کے بعد پھر ساری مینوفیکچرنگ شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ چھوٹا سا پھول لپٹ گیا، پیک ہو گیا۔ اب اس کے اندر کون ہے جو چھوٹی چھوٹی بوتلوں میں رس بھر رہا ہے؟ کھاتے ہیں سنترے، ایسے ہی کھا کے اس کی قاشوں کو چبا مت لینا، سنترے کو کھول کے یوں ہی اس کی قاشوں کو چوس مت لینا، اس کے اندر جو وٹامن سی کا رس بھرا ہوا ہے یوں ہی نکال کے مت کھانا پینا۔ قرآن کی دعوت ہے، پہلے غور کرو۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، یہ سنترا آیا کہاں سے تمہارے پاس؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ چھوٹی چھوٹی بوتلیں، کبھی نکالنا سنترے کی قاش اور ایسی روشنی میں دیکھنا چھوٹی چھوٹی بوتلیں ہیں اور ان چھوٹی چھوٹی بوتلوں میں وٹامن سی کا رس بھر کے اس شان و شوکت کے ساتھ ایک قاش میں ان کو ترتیب کے ساتھ لگا دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ کہتے ہیں کہ بسلری کا جو پانی ہے اس کی پیکنگ بڑی اچھی ہے اور یہ جو ٹھنڈا پیتے ہیں مشروب اس کی پیکنگ بڑی اچھی ہے۔
ان کی پیکنگ اچھی لگتی ہے، اور انار کی جو پیکنگ ہے ان کے دانوں کو کتنے سلیقے سے سجایا گیا وہ پیکنگ نظر نہیں آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ امرود کے اندر جو دانے ہیں ان کو کس گلابی شکل میں پیک کیا گیا وہ نظر نہیں آتے ہیں۔ یہ قرآن کی دعوت ہے کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، جو کچھ کھاتے پیتے ہو غور کرو۔ تو آپ نے وہ کاش لی اور اس میں آپ کو دکھائی دیا کہ چھوٹی چھوٹی بوتلیں ہیں، ان کے اندر رس بھرا ہوا ہے اور پیک ہیں وہ بوتلیں بڑے سلیقے کے ساتھ میں۔ یہ سنترے کی نسل ضائع نہ ہو جائے اور سنترے کے پیڑ ہمیشہ کے لیے ختم نہ ہو جائیں۔ وہ چھوٹا سا پھول پیک ہوا تھا، مینوفیکچرنگ کے دوران اس کے اندر یہ بیج کدھر سے آ گیا غور کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ اس میں وہ بیج کہاں سے آ گیا؟ کوئی ہے ضرور۔ میں نے عرض کیا کہ اسلام کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنی کوئی بات زبردستی نہیں منواتا، وہ اپنی ہر بات کے پیچھے اتنے دلائل اور اتنے شواہد لا کے کھڑا کر دیتا ہے کہ ان دلائل اور شواہد کو دیکھنے کے بعد انسان کی زبان ہی نہیں اس کا ضمیر پکار اٹھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد۔ اب وہ صاحب کاشیں تیار ہوئیں تو اللہ تعالیٰ ان کو چپکاتے ہیں۔ فیویکول کا ایڈورٹائز آپ نے دیکھا ہوگا، ایک ہاتھی ادھر بھاگ رہا ہے ایک ادھر بھاگ رہا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس میں اتنی مضبوط چپکن ہے کہ ہاتھی بھی اس چپکن کو چھوڑا نہیں سکتا۔ اگر ہمارے اللہ اسی فیویکول سے ان کو جوڑ دیتے نا تو کیسے آپ چھوڑاتے؟ ان کی عظمتوں کو سمجھیں، ان کی رفعتوں کو دیکھیں کہ چپکایا بھی ہے مگر اتنے پیار سے کہ جب آپ ان کو الگ کریں گے تو کاش پھٹے گی نہیں اور الگ ہو جائے گی۔ کیونکہ معمولی خوبی ہے، بہت بڑی خوبی ہے۔ پھر اس کے اوپر جال کس نے بن دیا؟ یہ تو سارا کام اندر اندر ہو رہا ہے، پیکنگ ہو گئی ہے، یہ اندر جال کس نے بن دیا اور جال بننے کے بعد اس کے اوپر بڑا بد ذائقہ موٹا سا چھلکا کس نے چڑھا دیا؟ اللہ۔ یہ اتنا بد ذائقہ کیوں ہے چھلکا؟ کوئی زہریلا کیڑا نہ آ جائے، اور وہ زہریلا کیڑا اندر کے رس کو پانے کے لیے اپنی سوٹ اندر داخل کر کے اپنا زہر اللہ کے بندوں کے لیے تیار کیے ہوئے وٹامن سی نے داخل نہ کر دے۔ ہمارے رب نے ہمارے لیے اس رس کا کتنا عظیم انتظام کیا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اچھا دودھ پیتے ہیں؟ پیتے ہیں، دسترخوان پر رکھا ہوا ہے دودھ۔ قرآن کی بس اتنی دعوت ہے، سنترا بعد میں کھانا پہلے دیکھو یہ آیا کہاں سے، روٹی بعد میں کھانا پہلے دیکھو کہ یہ آئی کہاں سے، چاول بعد میں کھانا پہلے دیکھو یہ آئے کہاں سے۔ دودھ بھی پیو، منع نہیں ہے۔ آج ہم نے حضرت مولانا قاری صاحب کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، نہیں وہ ہمارے جو قاری وکیل صاحب کے یہاں سے ہوتا ہوا آیا میں، ماشاءاللہ بڑا عمدہ بڑا لذیذ دودھ پلایا، ایسا دودھ جو دلی میں ملتا نہیں۔ ہم نے کہا مجھے یہ پلائی گئی، یہ اچھی چیز ہے یہاں کی۔ دودھ پیتے ہیں ضرور پیجئے، منع مت کیجئے، بس قرآن کی اتنی دعوت ہے کہ یہ دیکھو یہ دودھ کہاں سے آیا، بنا کہاں ہے۔ وہ سامنے کالی کلوٹی بھینس کھڑی ہے، کالی کلوٹی، ایسا تو نہیں کہ آپ اس کو ادھر سے دودھ پلاتے ہو اور تھنوں سے دودھ نکالتے ہو، ایسا تو نہیں ہے۔ آپ اسے گھاس کھلاتے ہیں، آپ اسے بھوسا کھلاتے ہیں، آپ اسے جنگل میں چھوڑ دیتے ہیں، وہ ہریالی چرتی ہے، اس کے پیٹ میں یہ مشین کس نے لگا دی کہ گوبر اور خون کے درمیان سے کیا نکلتا ہے۔ قرآن مقدس کے 14ویں پارے میں سورۃ النحل میں اس کا بیان موجود ہے، من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ گوبر اور خون کے درمیان سے اس دودھ کو بڑا لذیذ، بڑا عمدہ، بے پناہ مفید، جو آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کر دے، وہ دودھ کھینچ کے کون پہنچاتا ہے؟ بس اس پہ غور کرنے کی قرآن دعوت دیتا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اس میں پانی بھی ہے، بہت کچھ ہے،
افرأيتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. اور اسی میں پھر یہ سوال بھی ہے افرأيتم الماء الذي تشربون، جو پانی پیتے ہو بغیر پانی کے تو گزارا نہیں. ہماری اور آپ کی باڈی میں 72% پانی ہے. کتنے فیصد پانی ہے؟ 72%. چند دست لگے حالت خراب. کیا نکلا؟ پانی نکلا. پانی کی بڑی اہمیت ہے. پھر دستوں میں دوائی ایسی بتائی جاتی ہے جو نکلے ہوئے پانی کو کور کرے. قرآن کی دعوت ہے کہ پانی کا گلاس اٹھایا، پانی کی بوتل اٹھائی، رغٹ رغٹ پی گئے. قرآن کا سوال یہ ہے کہ پینا بعد میں، پہلے یہ بتاؤ جو پانی تم پی رہے ہو اسے آسمان بادلوں سے تم نے اتارا ہے یا ہم نے اتارا ہے؟ اللہ اکبر. افرأيتم الماء الذي تشربون وانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. یہ بادل کہاں بنتے ہیں؟ کھارے پانی سے. سائیکلون اٹھے، کھارا پانی ہے، نمکین. چھوٹے چھوٹے قطرے پانی کے اچھلے ہی تھے کہ ہوائیں آئیں اور ان ہواؤں نے اچھلنے والے پانی کے ان نمکین قطروں کو اپنی گود میں لے لیا اور گود میں لے کے وہ ہوائیں اوپر چلی گئیں. سبحان اللہ. اوپر جا کے بادل بن گیا. بادل بنا جس سمندر کے اوپر بادل بنا ہے، عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہی برس جانا چاہیے. پھر وہ کون ہے جو ان پانی بھرے بادلوں کو ہانک کر مردہ زمین تک پہنچا دیتا ہے؟ اللہ اکبر. یہ ڈھکا کے آس پاس میں تو کوئی سمندر ہے نہیں، بارش یہاں بھی ہوتی ہے. یہ پانی کہاں سے آیا؟ کہاں تیار ہوئے بادل؟ ان بادلوں کو جن میں پانی بھرا ہوا ہے کون ہانک کر لایا؟ اس کی ذمہ داری کوئی لے سکتا ہو آئے سامنے کہ ہم ہانک کر لائے؟ قرآن نے بتایا کہ اس کو ہانکنے والا صرف اللہ ہے. چلیے یہاں ہانک کے بادل لاوے، پانی برسنا ہے تو اگر سارا پانی ایک دم سے گر جائے، جتنا بادلوں میں پانی موجود ہے اگر وہ سارا پانی ایک ساتھ گر جائے، جسے ہم اور آپ کہتے ہیں کہ بادل پھٹ گیا، تو لینٹر ٹوٹ جائے، انسانی آبادیاں زمین دوز ہو جائیں اور ساری کی ساری کاشت اور زراعت نیست اور نابود ہو جائے. بے شک سچ. سبحان اللہ. ہمارے اللہ ان بادلوں کو ہانک کے لاتے ہیں، بارش کرتے ہیں بڑے نپے تلے قطروں کے ساتھ. بڑے نپے تلے قطروں کے ساتھ بارش ہو رہی ہے. ایک مالی اگر اپنے برتن میں سامنے فوارہ لگا دیتا ہے سوراخ دار، تاکہ ہلکے پھلکے پودے پر جب وہ پانی ڈالے، موٹی دھار ڈالے گا تو پودا اکھڑ جائے گا. ایک مالی ہلکی فوار بنا کے پانی ڈالتا ہے. ہمارا رب آسمانوں سے پانی برساتا ہے معمولی معمولی قطروں کے ساتھ. تمہارے کھیت بھی سرسبز و شاداب رہیں، تمہاری نہریں بھی بہنے لگیں، تمہارے خطے کو، تمہارے علاقے کو پانی مل جائے. یہ جو پانی ہم اور آپ پیتے ہیں اس کا انتظام یہ کارپوریشن والے کرتے ہیں یا اللہ؟ کارپوریشن والوں کی طرف زیادہ ذہن جاتا ہے ہمارا اور آپ کا. قرآن کی دعوت یہ ہے کہ اس پر غور کرو. انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا. پورا مضمون موجود ہے، موقع نکال کے اس کو پڑھ لیجئے گا. یہ قرآن کی دو دعوتیں میں نے اس تناظر میں پیش کی کہ ہم دیکھیں ہمارے لیے قرآن میں کیا پیغام موجود ہے. ہمارے لیے قرآن میں اس کے ہر حصے میں ہدایت ہے، رہبری ہے، رہنمائی ہے. اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں. کریں گے کوشش انشاءاللہ. دیکھیے وقت بہت ہو گیا ہے اور زیادہ وقت لینا مناسب نہیں ہے. کہنا تو میں بہت کچھ چاہتا تھا لیکن عمل کیے تو اتنی باتیں بہت کافی ہیں. چلیے مجھے ایک حدیث یاد آ گئی بیٹھے بیٹھے، وہ سنا دوں، وہ بھی آپ کا سبق ہوگا. یہ سبق اتنا تو آپ نے یاد کر ہی دیا ہے. ایک حدیث جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور وہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے. وہ سن لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہو جائے گی. یا یہیں پہ دعا کرا دیں؟ حدیث سنا دیں؟ بڑے جذبے والے ہیں ماشاءاللہ، ڈھکے والے. اور یہ سب حضرت مولانا محمد یونس صاحب نور اللہ مرقدہ کی تربیت کا نتیجہ ہے. ہم تو جلسوں میں جاتے رہتے ہیں، بعض ایسے جلسے ہوتے ہیں
کہ میاں لوگوں کو خاموش کراتے کراتے تھک جاتا ہوں مگر لوگ نہیں خاموش ہوتے. آپ اتنے سلیقے سے سن رہے ہیں، اتنی خاموشی کے ساتھ میں قرآن کا درس لے رہے ہیں، تو یہ آپ کا کوئی کمال مجھے نہیں لگتا. یہ حضرت کی تربیت اور مدرسے کے ذمہ داروں کی سرپرستی کا نتیجہ ہے. خدا کرے وہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہو کہ ہم دین جو حاصل کریں گے وہ مستند لوگوں سے حاصل کریں گے. یہ بات ذہن میں آپ کو رکھیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہم سے پوچھا کہ من اصبح منکم اليوم صائما، یہ بتاؤ کہ آج تم میں سے روزے کی حالت میں صبح کس نے کی. اور محدثین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد نفلی روزہ ہے، کیونکہ رمضان کے روزے کے لیے تو قرآن میں یہ قانون موجود ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، وہ تو رکھنا ہی پڑے گا، اس میں سوال کا کوئی موضوع نہیں ہے. خلاصہ یہ بتاؤ تم میں آج نفلی روزہ کس نے رکھا ہے؟ نفلی روزے کی حالت میں آج تم میں سے کس نے صبح کی ہے؟ تو بہت سے صحابہ نے نفلی روزہ رکھا ہوگا، لیکن جواب دیا ہے محسن اسلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے. آپ نے فرمایا انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے نفلی روزہ رکھا ہے. پھر آپ نے پوچھا من اتبع منکم اليوم جنازہ، یہ بتاؤ کہ آج تم میں سے جنازے میں کس نے شرکت کی؟ جنازے میں نبی علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جو جنازہ مردہ میت جس پر ایسے 40 مسلمان جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں نماز جنازہ پڑھ دیں تو ان 40 نمازیوں کی نماز جنازہ کی برکت سے اللہ اس میت کی مغفرت کر دے گا. اتنا عظیم عمل ہے. اور ابھی حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بتایا کہ اگر اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی تو دعا دینا تو بہت درکنار، وہ اولاد نماز جنازہ میں شریک ہونے کے قابل نہیں ہوگی. بڑی اہمیت ہے اولاد کی تربیت کی. آپ میں سے سبھی کو یاد ہوگی جنازے کی نماز کی نیت، یاد ہے نا؟ کیونکہ عید بقرعید کی نیت تو امام صاحب بتا دیتے ہیں کہ سال میں ایک مرتبہ نماز آتی، بھائی سن لو. وہ نماز کی نیت بھی بتاتے ہیں اور نماز کا طریقہ بھی بتاتے ہیں. لیکن کیا نماز جنازہ کی نیت آپ کو یاد ہے؟ ڈھکے والوں کو ضرور یاد ہوگی. میں بطور مذاکرے کے عرض کر رہا ہوں، جنازے کی نماز کی نیت کرتا ہوں میں نماز جنازہ کی واسطے اللہ تعالیٰ کے. وہ جنازے کی نماز بھائی عبد الرحمن مرحوم کے لیے نہیں پڑھنی ہے. نماز ایک عبادت ہے اور ساری عبادتیں اللہ کے لیے. جنازے کی نماز بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. نیت کرتا ہوں میں نماز جنازہ کی واسطے اللہ تعالیٰ کے 4 تکبیروں کے ساتھ. یہ 4 تکبیریں 4 رکعتوں کے قائم مقام ہیں. اگر کسی مقتدی نے ایک تکبیر چھوڑ دی تو اس کی طرف سے جنازے کی نماز ادا نہیں ہوگی. درود شریف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا اس میت کے لیے، دعا ہے اس میت کے لیے، نماز اللہ کے لیے، اور درود شریف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو جنازے کی نماز کی بڑی اہمیت ہے. جس پر آپ نے جنازے کی نماز پڑھی اس کی تو ہو گئی مغفرت. آپ کو کیا ملے گا؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنازے کی نماز میں جس نے شرکت کی اللہ اس کو 1 قیراط ثواب عطا فرماتے ہیں، اور 1 قیراط 1 احد پہاڑ کے برابر ہے. اتنا ثواب آپ کو ملے گا جنازے کی نماز میں شریک ہونے پر. تدفین میں شریک ہو جائیں تو 2 قیراط ثواب ملے گا. تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ آج تم میں سے جنازے میں کس نے شرکت کی؟ بہت سے صحابہ نے شرکت کی ہوگی، لیکن جواب دیا ہے صدیق اکبر نے انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنازے میں آج میں نے شرکت کی ہے. پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا من اطعم منکم اليوم مسکینا، یہ بتاؤ آج تم میں سے کسی محتاج کو کھانا کس نے کھلایا؟ اللہ. قرآن پڑھیں گے تو روبٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے جب جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، یہ بتاؤ کہ تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے آئی؟ تم تو ٹھیک ٹھاک سے دنیا میں، آج جہنم میں کیوں پڑے ہو؟
جنتی جنت کے بالا خانوں سے پوچھیں گے جہنمیوں سے ما سلککم فی سقر، یہ بتاؤ کہ تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے آئی، وہ تمہاری کون سی بدعملی تھی جس نے تم کو جہنم میں جھونک دیا۔ ان جہنمیوں کا پہلا جواب سنیے، قالوا لم نک من المصلین، ان کا پہلا جواب یہ ہوگا کہ ہم نمازی نہیں تھے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، تہیہ کرو اور ارادہ کرو کہ پابندی سے انشاءاللہ نماز پڑھتے ہی رہے گا انشاءاللہ۔ کیونکہ نماز کا چھوڑ دینا ہی یہ انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ قالوا لم نک من المصلین، ان کا کہنا ہوگا کہ ہم نمازی نہیں تھے، یہ ہے ہماری وہ بدعملی جو ہمیں جہنم میں لے آئی۔ اور دوسرا جواب اس موضوع سے متعلق ہے جو اس حدیث میں مذکور ہے، ان کا دوسرا جواب یہ ہوگا وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اکیلے کھا لیتے تھے۔ میرے ایمان والے بھائیوں، اگر جنت میں جانا ہی ہے تو تہیہ کرو کہ ہمارے کھانوں میں محتاجوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، بے سہارا لوگوں کا، بیواؤں کا، ضرورت مندوں کا حصہ ضرور رہے گا انشاءاللہ۔ شام کو سوچ لیا کرو کہ ہم نے تو کھانا کھا لیا اور مصباح الظفر کے طلباء نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا، آ کے معلوم کیا کیجیے حضرت سے۔ اس فکر کے ساتھ میں زندگی گزاریں گے، یتیموں مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے تو جنت ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من اطعم منکم اليوم مسکینا، یہ بتاؤ آج تم میں سے مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ بہت سے صحابہ نے کھلایا ہوگا۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں وہ روح پھونک دی تھی کہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ خود بھوکے رہتے تھے، اوروں کو کھلا دیا کرتے تھے۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اس صحابہ کے تعارف میں قرآن بتا رہا ہے وہ خود بھوکے رہتے ہیں، پریشانی اٹھاتے ہیں اور اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ صدیق اکبر نے کہا کہ انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عمل بھی میں نے آج کیا ہے، مسکین کو محتاج کو کھانا کھلایا ہے۔ چوتھا اور آخری سوال ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا، آپ نے پوچھا من عاد منکم اليوم مریضا، یہ بتاؤ آج تم میں سے کسی بیمار کی مزاج پرسی کس نے کی؟ کون ہے تم میں جو بیمار کو دیکھنے گیا ہو؟ مستقل آداب ہیں، بیمار کو دیکھنے جاؤ تو یہ مت کہہ دینا کہ میاں آپ کو تو وہ مرض لاحق ہو گیا ہے کہ جسے بھی یہ مرض لگا وہ مر کے نکلا ہے اسپتال سے۔ اللہ اکبر، کہیں گے ایسا؟ لوگ کہہ دیتے ہیں لا علمی میں یہ وہ بیماری ہے کہ اب بچو گے نہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ ایسا کوئی جملہ مت کہنا لا بأس طہور انشاءاللہ۔ اس جملے کی جو گہرائی اور گہرائی ہے، نبی علیہ السلام کو جو جوامع الکلم اللہ کی طرف سے عطا ہوئے ان میں سے ایک یہ بھی ہے لا بأس طہور انشاءاللہ، بے پناہ منع خیز ہے جملہ۔ یہ جا کے کہہ دو اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یہ کہہ دو جب کسی مریض کی مزاج پرسی کے لیے جاؤ، دعا دو اس کو۔ یہ کام آج کس نے کیا؟ تو بہت سے صحابہ نے یقیناً مریضوں کی مزاج پرسی کی ہوگی، لیکن جواب دیا ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کام بھی میں نے آج کیا ہے، مریض کی مزاج پرسی میں نے آج کی ہے۔ کتنے سوال ہو گئے؟ 4۔ پہلا سوال نفلی روزہ کس نے رکھا؟ دوسرا سوال جنازے میں کون شریک ہوا؟ تیسرا سوال مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ چوتھا سوال مریض کی مزاج پرسی کس نے کی؟ اور ان چاروں سوالوں کا جواب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انا کہہ کر دیا کہ یہ کام میں نے کیے ہیں۔ حدیث کا بالکل آخری حصہ مسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، یہ 4 صفات وہ ہیں جس کے اندر پیدا ہو جائیں وہ جنت میں ضرور جائے گا۔
انشاءاللہ جنت کا طلبگار میں بھی ہوں اور جنت کے متلاشی آپ بھی ان چاروں صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. نفلی روزے کا اہتمام رکھیں, انشاءاللہ جنازے میں شرکت کیا کریں, مسکینوں کو کھانا کھلایا کریں اور بیماروں کی مزاج پرسی کیا کریں. میں بہت ہی صمیم قلب سے, دل کی گہرائیوں سے حضرت مولانا ذوالفقار احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو صاحبزادہ ہیں حضرت مولانا محمد یونس صاحب نور اللہ مرقدہ کے, ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. حضرت کے وصال کے بعد آپ ادارے کا نظام بہت سلیقے سے اور بہت ہی عمدہ طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. اللہ تعالی حضرت کو اس کی مزید توفیق عطا فرمائے. اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ حضرت کے صاحبزادوں کی سرپرستی آپ کو حاصل ہے. حضرت کی خدمت میں حاضری دیتے رہا کریں اور ادارے کی جتنی ضروریات ہیں وہ سب پوری کرتے رہیں, یہی تو کام آئیں گی انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.